افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ النجم آیات 1 تا 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ترجمہ۔ شاہد ہیں ستارے جب کہ وہ گرتے ہیں کہ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے، اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتا، یہ تو بس وہی ہے جو اس کو کی جاتی ہے۔ اس کو ایک مضبوط قوتوں والے عقل و کردار کے توانا نے تعلیم دی، وہ نمودار ہوا اور وہ افق اعلیٰ میں تھا، پھر قریب ہو گیا اور جھک پڑا، پس 2 کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا یہ دل کی خیال آرائی نہیں ہے، تو کیا تم اس سے اس چیز پر جھگڑتے ہو جس کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے؟ اور اس نے ایک بار اس کو اور بھی سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا، اسی کے پاس جنت الماوا بھی ہے، جبکہ چھائے ہوئے تھی سدرہ کو جو چیز چھائے ہوئے تھی، نہ نگاہ کج ہوئی اور نہ بے قابو، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے مشاہدے کیے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ والنجم اذا ہوا، النجم سے عام طور پر مفسرین نے ثریا کو مراد لیا ہے، لیکن اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح قرینہ تو شعراء کوہ کا ہو سکتا ہے، جس کا ذکر اسی سورہ میں آگے آ رہا ہے، لیکن اس سے مراد لینے کا بھی، جیسا کہ وضاحت آئے گی، یہاں کوئی محل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اس میں جنس کے مفہوم میں ہے، جس طرح وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ النحل 16، اور ستاروں سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ سورہ رحمان 6، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اس نوع کی دوسری آیات میں جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے۔ ہوا یاہوی کے اصل معنی کسی چیز کے اوپر سے گرنے کے ہیں۔ یہ لفظ ستاروں کے افق سے غائب ہونے اور ڈوبنے کی تعبیر کے لیے بھی موزوں ہے، اور اس آتش باری کے لیے بھی موزوں ہے جو غیب کی ٹوہ لگانے والے شیاطین پر ستاروں سے ہوتی ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ والنجم میں واو قسم کے لیے ہے، اور قسم سے متعلق ہم جگہ جگہ وضاحت کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ بیشتر شہادت کے لیے آئی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ پوری بات مقسم علیہ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ستاروں کے غروب یا سکوت کی قسم کھا کر قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ
تمہارے ساتھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں۔ جو کلام وہ تمہیں سنا رہے ہیں اپنے جی سے گھڑ کے نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو تمہیں سنائیں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ موقع کلام دلیل ہے کہ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہانت کا جو الزام لگاتے تھے یہ اس کی تردید ہے۔ قریش کے لیڈروں کو جب آپ قرآن سناتے اور وحی اور اس کے لانے والے فرشتہ سے متعلق اپنے تجربات و مشاہدات بیان فرماتے تو وہ اپنے عوام کو یہ باور کراتے کہ یہ بھی ہمارے کاہنوں اور منجموں کے قسم کا ایک کاہن و منجم ہے۔ جس طرح ستاروں کے قرآن، نکھتروں کے مشاہدات اور جنات کے القاء کی مدد سے وہ مسجع اور مکفّع کلام پیش کرتے اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی مسجع کلام سناتے اور مستقبل کی باتیں جاننے کے مدعی ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے محض دھونس ہے۔ جس طرح ہمارے کاہنوں پر جنات القاء کرتے ہیں اسی طرح کوئی جن ان پر بھی القاء کرتا ہے جس کو یہ فرشتہ سمجھتے ہیں۔ قریش کے اس الزام کی تردید قرآن میں جگہ جگہ ہوئی ہے، خاص طور پر سورہ شعراء کے آخر میں اس کے بعض نہایت اہم پہلو زیر بحث آئے ہیں۔ یہاں اسی الزام کی تردید ایک مختلف نہج سے کی جا رہی ہے جس کا آغاز ستاروں کے غروب اور سقوط کی قسم سے ہوا ہے۔ ستاروں کے غروب یا ان کے سقوط سے قرآن نے دو پہلوؤں سے عربوں کے اس تصور پر ضرب لگائی ہے کہ جو وہ کاہنوں اور منجموں سے متعلق رکھتے تھے۔ ایک تو اس پہلو سے کہ یہ سورج اور چاند اور یہ تمام نجوم و کواکب نہ خود اپنے اختیار سے کوئی تصرف کرتے ہیں، نہ بذات خود مؤثر یا نافع و ضار ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مسخر اور اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کا پوری پابندی کے ساتھ ایک مقررہ نظام الاوقات کے مطابق طلوع و غروب خود اس بات کی شہادت ہے کہ یہ بذات خود کسی اقتدار و اختیار کے مالک نہیں۔ اس وجہ سے نہ تو یہ عبادت کے حقدار ہے، نہ اس بات کے کہ ان کو وحی و الہام کا مصدر سمجھ کر ان سے رجوع کیا جائے، یا ان کو آفات کا منبع خیال کر کے ان کی دہائی دی جائے، یا ان کو خیر و برکت کا مرکز مان کر ان سے دعا و التجا کی جائے، بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے اور اپنے عمل سے اللہ کے بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح اللہ کی بندگی کریں اور اسی کو سجدہ کریں۔ یہ مضمون قرآن میں یوں تو گو نہ گو شکلوں میں بیان ہوا ہے، لیکن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ حجت جو انہوں نے اپنی قوم پر تمام کی اس باب میں حرف آخر ہے۔ یہ امر یہاں پیش نظر ہے کہ کہانت کی گرم بازاری جس طرح جنات و شیاطین کے تعلق سے تھی، اسی طرح ستاروں کی گردش اور اس کے اثرات سے بھی اس کا نہایت گہرا ربط تھا۔ قرآن نے یہاں وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا کہہ کر اس کے اسی پہلو پر ضرب لگائی ہے کہ ستارے تو خود اپنے عمل سے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ خالق کائنات کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم سے وہ طلوع ہوتے ہیں اور اسی کے حکم سے ڈوبتے ہیں۔ تو احمق ہیں وہ لوگ جو ان سے الہام حاصل کرنے یا لوگوں کی تقدیر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ احمق ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجومی یا کاہن بتاتے ہیں، حالانکہ ان کی ساری تعلیم ان خرافات پر ایک ضرب کاری ہے۔ دوسرے اس پہلو سے کہ کاہنوں کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹ ہے کہ ان کا ربط ایسے جنوں سے ہے جو آسمان کی خبریں معلوم کر کے ان کو بتاتے ہیں۔ غیب تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ جو جنات و شیاطین غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمانوں میں گھات میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کھدیڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ ان پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے۔ سورہ صافات میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔
الصافات 10۔ مگر جو کوئی کچھ اچک لینے کی کوشش کرے تو اس کا تعقب کرتا ہے ایک شہاب ثاقب۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتظام کا اعتراف خود جنات نے ان الفاظ میں کیا ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ الجن 9۔ اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں غیب کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو سننے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے لیے ایک شہاب کو گھات میں پائے گا۔ انہی ٹوٹنے والے ستاروں یا آسمانی رکاوٹوں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ آیت 75 تا 80، سورہ حاقہ آیت 38 تا 43 اور سورہ تکویر آیت 15 تا 25 میں قرآن کریم کو شیطانی چھوت سے بالکل پاک اور بالا تر قرار دیا ہے، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ قرآن کی حریم قدس تک کسی جن و شیطان کو رسائی نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے۔ شیاطین نہ اس لوح محفوظ تک پہنچ سکتے ہیں جس میں قرآن محفوظ ہے، اور نہ اس جلیل القدر فرشتہ کو متاثر کر سکتے ہیں جو اس کو لے کر اترتا ہے، اور نہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو گمراہ کر سکتے ہیں جس پر یہ نازل ہوتا ہے۔ شیاطین ان کاہنوں پر اترتے ہیں جو بالکل جھوٹے اور نابکار ہوتے ہیں، اور محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھگل بناتے اور غیب دانی کے دعوے کرتے ہیں۔ قسم اور مقسم بھی کا تعلق سمجھ لینے کے بعد ان آیتوں کے الفاظ اور ان کے مفہوم کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ دلہ عام طور پر انسان کی اس گمراہی کے لیے آتا ہے جس کا تعلق بھول چوک یا فکر و اجتہاد کی غلطی سے ہو، اور غوا کا تعلق اس گمراہی سے ہوتا ہے جس میں نفس کی اکساہٹ اور آدمی کے قصد اور تعمد کو بھی دخل ہو۔ لفظ صاحب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ضمیر خطاب کے مخاطب قریش ہیں۔ ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے اپنے دن رات کے ساتھی ہیں، تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہیں، تم ان کے ماضی و حاضر، ان کے اخلاق و کردار اور ان کے رجحان و ذوق سے اچھی طرح واقف ہو۔ تم نے کب ان کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے یہ شبہ بھی ہو سکے کہ ان میں کہانت یا نجوم کا کوئی میلان پایا جاتا ہے؟ اس طرح کا ذوق کسی کے اندر ہوتا ہے تو دن رات کے ساتھیوں سے وہ عمر بھر نہیں چھپا رہتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو چیز اتنی مدت تک تم نے ان کے اندر کبھی محسوس نہیں کی، اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تم کو اللہ کا کلام سنایا تو تم نے ان کو کاہن اور نجومی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی زندگی اور ان کا کلام شاہد ہے کہ ان کے اندر کسی ضلالت یا غوانیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وما ینطق عن الہوا، ان یہاں منبع و منشا کا سراغ دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو کلام وہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق نفس اور اس کی خواہشوں سے نہیں، بلکہ یہ تمام تر وحی ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے اتاری جا رہی ہے۔ اس ٹکڑے میں کاہنوں اور نجومیوں پر تعریض ہے کہ ان کا کلام تو تمام تر ان کے نفس کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کلام کا منبع و مصدر اور ہے۔ جوہر جام جم از کان جہان دیگر است۔ اس آیت میں اصلاً تو بیان قرآن کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے، چنانچہ آگے کی آیت ان ہوا الا وحی یوحیٰ سے اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ معصوم اور ان کا ہر قول و فعل لوگوں کے لیے نمونہ تھا، اس وجہ سے عام زندگی میں بھی اس کی کوئی بات حق و عدل سے ہٹی ہوئی نہیں، اور اگر کبھی اس سے کوئی فروگزاشت صادر بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔
अल्लमहु शदीदुल कुवा। कलाम और साहिब कलाम की सिफ़ात बयान करने के बाद ये उस फरिश्ता यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम की सिफ़त बयान हो रही है जिसने इस कलाम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी। फरमाया कि वो शदीदुल कुवा यानी तमाम आला सफ़ात और सलाहियतों से भरपूर और उसकी हर सिफ़त व सलाहियत नहायत मुहकम व मज़बूत है। इस अमर का कोई इम्कान नहीं है कि कोई दूसरी रूह उसको मुतासिर या मरऊब कर सके, उससे ख़यानत का इर्तिकाब करा सके या इसकी तालीम में कोई गलत मबहस कर सके या इससे कोई फरोगुजाश्त हो सके या इसको कोई वसवसा लाहक हो सके। इस तरह की तमाम कमज़ोरियों से अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है ताकि जो फ़र्ज़ इसके सुपुर्द किया गया है उसको वो बग़ैर किसी खलल व फसाद के पूरी दयानत व अमानत के साथ अदा कर सके। सूरह तकवीर में उस फरिश्ता की तारीफ़ यूँ आई है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। आयात 19 ता 21। ये एक बाइज़्ज़त फरस्तादा की वही है, वो बड़ी कुव्वत वाला और अर्श वाले के नज़दीक बारसूख है, उसकी अतात की जाती है, मज़ीद बरा वो नहायत अमीन है। ज़ू मिर्रा यानी वो अपनी अकल और अपने किरदार में नहायत मुहकम है, इसका इम्कान नहीं है कि वो कोई धोखा खा सके या कोई उसको धोखा दे सके या वो किसी के हाथ बिक सके और कोई उसको ख़रीद सके। ये लफ्ज़ अखलाकी और अक़ली बरतरी के लिए आता है। ये अमर यहाँ मलहूज़ रहे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये सिफ़ात काहिनों और नजूमियों के मस्दर इल्हाम की तहक़ीर ही के लिए नहीं बयान हुई हैं, बल्कि यहूद और उनके हम मशरब रवाफ़िद ने, जैसा कि सूरह बकरा की तफसीर में हम इशारा कराए हैं, आप पर नाऊज़ु बिल्लाह ख़यानत, जानिबदारी और बेबसीरती का इल्ज़ाम लगाया है और इसी बिना पर उनको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हमेशा अदावत ही रही है, जिसका हवाला कुरान में मौजूद है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ज़ू मिर्रा का ताल्लुक़ शदीदुल कुवा से है, इस वजह से इसकी वजाहत हमने शदीदुल कुवा के साथ ही कर दी। अब फस्तवा से आगे इस तालीम के तरीक़ा की वजाहत हो रही है जिसका ज़िक्र ऊपर अल्लमहु के लफ्ज़ से हुआ है। फरमाया कि उस मुकर्रब फरिश्ते ने नबी को निहायत एहतमाम, तवज्जो और शफ़क़त से इस वही की तालीम दी जो अल्लाह ने उस पर नाजिल करनी चाहिए। फस्तवा में फ़े तफसील के लिए आया है, यानी पहले वो अपनी असल सूरत में मुस्तवी अकामत होकर नमूदार हुआ। इसके नमूदार होने की जगह आसमान की उफ़ुक़ आला में थी। उफ़ुक़ आला से मुराद वो उफ़ुक़ है जो सिमत रास में होता है। अगर कोई चीज़ सिमत रास के उफ़ुक़ से नुमायाँ होगी तो 14वीं के चाँद और दोपहर के सूरज की तरह वो बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़, जली और गैर मुश्तबा सूरत में नज़र आएगी। इसके बरअक्स मशरिक़ या मग़रिब या शुमाल या जनूब के उफ़ुक़ से कोई चीज़ नमूदार होगी तो वो ख़फ़ी सूरत से में नमूदार होगी, जिस तरह पहली का चाँद नज़र आता है। मकसूद इस वजाहत से ये है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली हैयत में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उफ़ुक़ आला के स्टेज पर नमूदार हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली आँखों से उनका अच्छी तरह मुशाहिदा किया। सुम्मा दना फ़तदल्ला, तदल्ला के माना झुक पड़ने या लटक आने के हैं। ये बयान है इस बात का कि इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम देने के कसद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और जिस तरह शफ़ीक और बुज़ुर्ग उस्ताद अपने अज़ीज़ व महबूब शागिर्द पर गायत शफ़क़त से झुक पड़ता है, इसी तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झुक पड़े। यानी ये नहीं हुआ कि दूर से अपनी बात फेंक मारी हो और उस अमर की परवाह ना की हो
کہ آپ نے بات اچھی طرح سنی یا نہیں، اور سنی تو سمجھی یا نہیں، بلکہ پورے التفات و اہتمام سے اس طرح آپ کے کان میں بات ڈالی کہ آپ اچھی طرح سن اور سمجھ لیں۔ یہاں یہ امر ملحوظ ہے کہ کاہنوں کے شیاطین کا جو علم ہوتا ہے اس کو قرآن نے خطف الخطفہ سورہ صافات آیت 10 سے تعبیر کیا ہے، یعنی اچکی ہوئی بات، جس طرح چور اور اچکے کوئی چیز اچک لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب استاد اچکے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم بھی اچکوں ہی کی طرح دیتے ہوں گے۔ قرآن نے یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے طریقہ تعلیم کو اس لیے نمایاں فرمایا ہے کہ دونوں کا فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کعبہ کے معنی بقدر کے ہیں، یہ غایت قرب و اتصال کی تعبیر ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے قریب ہو گئے کہ بس 2 کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس تشبیہ میں اہل عرب کے ذوق کا بھی لحاظ ہے۔ اہل عرب تیر و کمان والے لوگ تھے، اس وجہ سے غایت قریب کی تعبیر کے لیے 1 کمان یا 2 کمانوں کے بقدر کی تشبیہ استعمال کرتے تھے، جس طرح ہم 1 گز یا 2 گز کے لفظ بولتے ہیں۔ آؤ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تشبیہ محض قرب کی تعبیر کے لیے ہے، یہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اوحا کا فاعل اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی۔ پہلی صورت میں مطلب بالکل واضح ہے کہ اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ کی۔ دوسری صورت میں مضاف الیہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہوگا، یعنی اس توجہ اور اہتمام کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ کی، یا وہ وحی کی جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کرنے کے لیے ہدایت فرمائی۔ میرا رجحان پہلے قول کی طرف ہے، ویسے دوسرے قول میں بھی کوئی خاص قباحت نہیں ہے۔ بعض صوفیوں نے اس سے یہ بالکل غلط نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کا بندہ قرار دیا ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ مثالوں کی روشنی میں واضح کرتے آ رہے ہیں کہ ضمیروں کے مرجع کا تعین قرینہ سے ہوتا ہے۔ انتشار ضمیر ہر صورت میں عیب نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اس سے ایجاز کا فائدہ ہوتا ہے جو کلام عرب میں داخل بلاغت ہے۔